بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو لیبرا اسٹوری۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں تمام ویڈیو اپڈیٹس۔ اب آپ مجھے لیبرا اسٹوری فیس بک پیج پہ بھی فالو کر سکتے ہیں۔ تو چلیے سنتے ہیں ایک ایسے شوہر کی کہانی جو ساری زندگی اپنی بیوی سے محبت نہ کر سکا، پر اسے جب محبت ہوئی تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ لوگ کہتے ہیں کہ محبت پہلی نظر میں ہو جاتی ہے، مگر مجھے اپنی بیوی پاکیزہ سے تب محبت ہوئی جب اسے فوت ہوئے کئی برس بیت گئے تھے۔ ہاں، آج میں اسے بہت چاہتا ہوں، ٹوٹ کے چاہتا ہوں اسے۔ اب میرے بچے جوان ہو گئے ہیں، پر مجھے یہ کہتے ہوئے کوئی شرم محسوس نہیں ہو رہی کہ عمر کے اس حصے میں آ کر جب لوگ اپنی موت کا انتظار کرتے ہیں، میں اپنی بیوی پاکیزہ کو یاد کرتا ہوں۔ اس کی ایک ایک بات مجھے رلاتی ہے۔ میں اپنے اللہ سے رو رو کے معافی مانگتا ہوں۔ ہمارا ساتھ صرف 2 سالوں کا تھا، مگر میں نے ان 2 سالوں میں اس سے کچھ نہ دیا۔ جب وہ فوت بھی ہو گئی تب بھی میں اسے شدید نفرت کرتا تھا، مگر جب اس کی سچائی میرے سامنے کھل کر آئی تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں اپنے آپ کو شدید سزا دوں، مگر یہ میرے بس میں نہیں رہا تھا۔ جس طرح پاکیزہ کو پیار دینا، اس کو عزت دینا، مگر اب یہ میرے بس میں نہ رہا تھا۔ آج سے 22 سال پہلے وہ میری زندگی میں آئی تھی۔ میرے دوست میری شادی کی تصویریں دیکھ کر کتنا ہنسے تھے، مجھے وہ بالکل بھی پسند نہیں تھی۔ ڈیڈ، آپ کو آپ کے کمرے میں چھوڑ آؤں؟ میرے چھوٹے بیٹے نے آ کر خیالوں سے نکال دیا۔ ہاں بیٹا، لے چلو، شاید اسے کہیں جانا تھا، ورنہ تو میں خود ہی ویل چیئر کو لے کر جاتا تھا۔ مگر کل پھر سیب کاٹتے وقت میں پاکیزہ کے خیالات میں کھو گیا اور میرا ہاتھ بری طرح زخمی ہو گیا، جس کی وجہ سے میں ویل چیئر نہیں چلا پا رہا تھا۔ میرا بیٹا مجھے کمرے میں چھوڑ کر چلا گیا۔ وہ بھی کیا کرتا؟ آخر کون اس بوڑھے کے ساتھ بیٹھ کر اپنے آپ کو بور کرتا؟ میں نے لائٹ آف کر دی اور نہ جانے کب میں اپنی سپنوں کی دنیا میں کھو گیا۔ میں نے خواب میں پاکیزہ کو دیکھا، وہ میرے سامنے آ گئی، سفید لباس، چہرے پر نور۔ روزانہ یہی ہوتا تھا، میرے سوتے ہی وہ میرے خواب میں آ جاتی۔ خواب میں دیکھتا ہوں کہ وہ میرے کمرے میں آ جاتی، مگر وہ مجھ سے کچھ ناراض سی رہتی ہے۔ جب میں اس کو بلاتا تو وہ نہ آتی اور منہ پھیر لیتی۔ میں رونے لگتا تو وہ اٹھ کے ٹہلنے لگتی، پھر اپنے گلے سے وہ سفید مالا جس میں انتہائی خوبصورت خوشبو تھی میری طرف اچھالتی اور پھر سے دور بیٹھ جاتی۔ میں اگر کوشش بھی کرتا اس کی طرف جانے کی تو وہ غائب ہو جاتی اور یوں میری آنکھ کھل جاتی۔ یار، فوٹو سے تو نہیں لگ رہا یہ تیری شادی کی ہے؟ ہاں، شکل سے لگ رہا ہے جیسے میت پہ بیٹھا ہے، میرے دوسرے دوست نے کہا۔ یار، تم لوگ تو کم از کم میرے زخموں پر نمک مت چھڑکو۔ میں نے البم چھین لی۔ اتنے میں باجی خالی برتن لینے آئی تو وہ دونوں بھی اٹھ کر چلے گئے۔ باجی میرے پاس آ کر بیٹھ گئیں اور کہنے لگیں، دیکھو فہیم، جو ہوتا ہے قسمت سے ہوتا ہے، اب جو ہو گیا اس کو تسلیم کر لو اور اپنی شکل پر سے یہ اداسی اتار لو، ورنہ تو ہر کوئی مجھ سے یہ پوچھ رہا ہے کہ فہیم کو کون سا غم کھایا جا رہا ہے۔ مجھے تو باجی پر غصہ آ رہا تھا، اس لیے اٹھ کر باہر آ گیا اور باجی پکارتی رہیں۔ امی کو میری شادی دیکھنے کا بہت ارمان تھا، مگر زندگی نے صرف ان کو اتنی مہلت دی کہ باجی کی شادی ہی دیکھ پائیں۔ اب گھر میں صرف 3 افراد رہ گئے، میں، ابو اور میرا چھوٹا بھائی۔ امی کی وفات کے ٹھیک 1 سال بعد میری شادی انجام پائی، اور وہ بھی بہت ہی ڈرامائی طریقے سے۔ ابو نے شادی کے لیے بہت جلدی کی تھی، کیونکہ ہمارے گھر میں کوئی عورت تو تھی نہیں، سارا کام کرنا پڑتا تھا، اس لیے ابو نے باجی کو حکم دے دیا کہ فوراً سے ایک لڑکی ڈھونڈو۔ میرا ارادہ تو نہیں تھا، مگر گھر کے حالات دیکھ کر مجھے رضامندی ظاہر کرنی پڑی۔ باجی لڑکیاں دیکھتی رہیں اور پھر ان کو ایک لڑکی پسند آئی اور مجھ سے بھی ملایا۔ اس کا نام تھا شزا، بہت ہی بولڈ قسم کی ماڈرن لڑکی تھی۔ خیر، ہماری بات پکی ہو گئی، میں اس سے فون پہ بھی بات کرتا تھا۔ وہ بھی شوخ اور چنچل قسم کی تھی۔ منگنی بہت دھوم دھام سے ہوئی تھی اور ہماری شادی 6 ماہ بعد طے پائی۔ ابو بیچارے تو انتظار میں تھے کہ کب بہو آئے اور کب ان کی جان چھوٹے گھر کے کام کاج سے۔ ان دنوں باجی کی نند کی شادی تھی۔ باجی شادی کی تیاریوں میں مصروف ہو گئی اور ان کو اتنی فرصت ہی نہ ملی کہ وہ گھر آ کے کام کاج سنبھالتیں۔ اس شادی میں ہمیں بھی جانا تھا۔ میرا موڈ تو نہیں تھا، مگر باجی نے سختی سے کہا تھا کہ ضرور آنا ہے، ورنہ سسرال میں بہت باتیں ہوں گی۔ ہم وہاں گئے تو ہر سو خوشیاں ہی خوشیاں، رنگ ہی رنگ تھے، مگر اچانک سے افرادفری مچ گئی، جیسے کچھ ہو گیا ہو۔ باجی نے بتایا کہ لڑکے والوں نے کیش کا مطالبہ کر دیا ہے، جس کی وجہ سے بہت ہی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ سب رشتہ داروں نے مل کے کافی قیمتی جہیز بنایا ہے، مگر ان کو نقد کی ضرورت ہے۔ جب مطالبہ پورا نہ ہو سکا تو وہ لوگ چلے گئے۔ اس طرح سے باجی کے سسر کو دل کا دورہ پڑ گیا، وہ ہسپتال میں ایڈمٹ ہو گئے
اور میری باجی کی ساس صدمے سے بے حال ہو رہی تھی۔ پھر باجی کے شوہر نے باجی سے کچھ کہا۔ اس کے بعد باجی نے ابو کو بلایا اور کافی دیر تک ڈرائنگ روم میں باتیں ہوتی رہیں اور پھر آخر کار فیصلہ ہو گیا۔ جب باجی نے مجھ سے کہا کہ دولہے کی جگہ جا کر میں بیٹھ جاؤں تو میرے پیروں تلے تو زمین ہی نکل گئی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے قربانی کا بکرا کیوں بنایا جا رہا ہے؟ مجھے نہیں کرنی کوئی شادی وادی، میں اسی وقت گھر چلا جاتا ہوں۔ دیکھو میری لاج رکھ لو، میں وعدہ کر چکی ہوں کہ میں اس گھر کی عزت بچانے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں، باجی نے روتے ہوئے کہا۔ مگر میں یہ کیسے کر سکتا تھا؟ ہماری منگنی ہو چکی تھی اور شادی میں صرف 6 مہینے باقی تھے، اور ان سب میں اس معصوم کا کیا قصور تھا؟ اگر میں یہاں شادی کر لیتا تو اس کی وہاں پہ منگنی ٹوٹ جاتی، تو وہ کیوں بدنامی مول لے؟ اس کو کس بات کی سزا دی جائے؟ باجی اب جو بھی کہے میں کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر شادی نہیں کر سکتا۔ میں شیزا کی جگہ اور کسی کو نہیں دے سکتا۔ تو ٹھیک ہے، اپنے ہی ہاتھ سے مجھے زہر دے دو، میرا گلا دبا دو تاکہ میں عزت کی موت ہی مر جاؤں۔ باجی تو بہت ہی رو رہی تھیں۔ ابو نے بھی باجی کی سائڈ لی کہ بیٹا باجی کی بات مان لو اور شیزا کے گھر والوں کو ہم خود ہی سمجھا دیں گے، وہ سمجھدار لوگ ہیں، سمجھ جائیں گے، اور شیزا کو تو اور بہت سارے رشتے مل جائیں گے، پر اس بیچاری کا سوچو جس کا نکاح ہوتے ہوتے رہ گیا۔ میرے دماغ میں تو جیسے دھماکے ہونے لگے، مگر پھر باجی نے جب اپنا سر کا دوپٹہ اتار کے میرے قدموں میں رکھا تو میں خاموش ہو گیا اور میں نے ہاں کہہ دی۔ اس طرح شادی ہو گئی۔ مجھے کچھ یاد نہیں کہ کیسے ہوئی، میرے سامنے بس شیزا کی روتی ہوئی تصویر تھی۔ یہ جو کچھ بھی ہوا یہ ایک ڈرامنا خواب کی طرح تھا، مگر حقیقت بن کے سامنے آ گیا۔ میرے تو سارے خواب ہی ٹوٹ گئے جب میں نے شیزا کی جگہ اس لڑکی کو دلہن بنے ہوئے دیکھا۔ دوسری طرف میں نے سوچا کہ اس میں اس لڑکی کا کیا قصور ہے؟ اس کے تو اپنے سارے خواب چکنا چور ہو گئے، مگر میرا دل نہیں مان رہا تھا، اس لیے میں نے اس کو بتا دینا ضروری سمجھا۔ دیکھیں یہ جو کچھ بھی ہوا ہے اس کے لیے نہ میں ذہنی طور پہ تیار تھا اور نہ ہی آپ، مگر میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ میں آپ کو وہ مقام نہیں دے سکتا جو ایک بیوی کا ہوتا ہے، کیونکہ میں نے ہمیشہ کسی اور کو اپنی دلہن بنے ہوئے دیکھا ہے، میرے دل میں کوئی اور رہتا ہے، اس لیے آپ مجھ سے بیکار کی امید نہ باندھیے گا۔ میں نے اپنا تکیہ اٹھایا، صوفے پہ رکھ کر آرام سے سو گیا۔ دن گزرتے رہے، میری باجی بہت شکر گزار تھیں۔ باجی نے شیزا کے گھر والوں کو کسی بھی طرح بتا دیا، سب کچھ، ساری حقیقت کھل کے بتا دی۔ جب میں نے فون کیا تو شیزا نے بات کرنے سے ہی انکار کر دیا، مگر اس میں بھی میری ہی بہتری تھی۔ اس نے حالات سے سمجھوتا کر لیا، میں جو بھی کہتا وہ آرام سے سن لیتی مگر جواب نہ دیتی۔ سارے گھر کا کام کرتی، کھانا بناتی، ابو بھی اس سے بہت خوش تھے۔ میرے بھائی کو بھی بھابھی بہت پسند آئی، پیار کرنے والی اور اس کا خیال رکھنے والی تھی۔ مجھے بھی ایک طرح سے کام کرنے والی بیوی مل گئی تھی، مگر صرف نام کی۔ مگر پاکیزہ کو کبھی شوہر نہ مل سکا، وہ سارے کام پہلے ہی کر دیتی۔ میں نے کبھی بھی اس سے پیار سے بات نہ کی تھی، پر پھر بھی وہ خوش رہتی، میرے بھائی کی پڑھائی میں بھی مدد کرتی۔ میں نے تو آج تک یہ بھی جاننے کی کوشش نہ کی تھی کہ وہ کتنا پڑھی لکھی ہے۔ ابو کا بھی بہت خیال رکھتی تھی، میرے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ میں نے اپنے آپ کو مکمل طور پر کام میں مصروف کر لیا تھا۔ میں اب شیزا کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ ایک روز جب میں آفس سے گھر آیا تو پاکیزہ رو رہی تھی۔ میں نے اگنور کر دیا اور شام تک وہ خود ہی سنبھل گئی۔ اگلے روز مجھے باجی کی طرف جانا تھا کیونکہ وہ اپنے سسرال کے ساتھ ملتان شفٹ ہو رہی تھی۔ پاکیزہ وہاں پہ پہلے سے ہی موجود تھی۔ وہ وہاں پہ بھی بہت پریشان دکھ رہی تھی، بہت ہی دکھی دکھ رہی تھی۔ باجی نے مجھ سے اس کا خیال رکھنے کو کہا تو میں نے سر ہلا دیا، پر وعدہ نہیں کیا۔ اب بھلا بچی تھوڑی ہے نا جو اس کا خیال رکھوں، وہ تو خود سب کا خیال رکھتی تھی۔ شام میں پاکیزہ کو اپنے ساتھ گھر لے آیا۔ وہ بہت گمسم تھی، وہ اپنے کام کاج میں مصروف ہو گئی۔ چھوٹا بھائی مسلسل اس کو ہنسانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میرا چھوٹا بھائی اس کے ساتھ بہت ہی زیادہ مانوس ہو گیا تھا۔ پاکیزہ بھی میرے چھوٹے بھائی سے بھائیوں جیسا پیار کرتی تھی۔ کچھ دنوں بعد میرے ابو نے میرے چھوٹے بھائی کو ہاسٹل بھیج دیا۔ اس طرح پاکیزہ تو اور بھی اکیلی ہو گئی تھی۔ میرے چھوٹے بھائی کا بھی دل نہیں کر رہا تھا جانے کو، مگر مستقبل کا سوال تھا۔ اسی طرح دن گزرنے لگے اور مجھے عجیب سے حالات نظر آنے لگے۔ اکثر میں آتا تو پاکیزہ سہمی سہمی ملتی اور ابو بھی پریشان دکھتے، اور پھر زیادہ تر مجھے اس کا کمرہ بند ہی ملتا۔ میرے نوک کرنے پر پہلے وہ پوچھتی کون ہے اور پھر دروازہ کھولتی۔ اب جب میں آفس سے گھر آتا تھا تو پاکیزہ اپنے کمرے اور ابو اپنے کمرے میں ہوتے تھے، ورنہ اس سے پہلے پاکیزہ کبھی ابو کے سر پہ مالش کر رہی ہوتی، کبھی ان کے ساتھ تاش کھیل رہی ہوتی، اور کبھی دونوں بیٹھے چائے پیتے اور کہکے لگاتے۔ مگر اب بات ان سب چیزوں سے برعکس تھی۔ رات کا کھانا ہم لوگ اکٹھے ہی کھاتے، مگر اب پاکیزہ یا تو پہلے ہی کھا لیتی یا انکار کر دیتی۔ میں سب کچھ محسوس کر رہا تھا۔ میں نے ابو سے پوچھا تو وہ خاموش ہو گئے۔
پھر میں نے مجبوراً پاکیزہ سے پوچھا، ابو کافی کمزور ہو گئے ہیں، لگتا ہے آپ ان کا خیال نہیں رکھتی؟ تو بس وہ چپ چاپ مجھے دیکھتی رہی۔ ارے میں نے کچھ پوچھا ہے، کیا بات ہے؟ چھوٹے بھائی کے جانے کے بعد ایسا کیا ہو گیا ہے؟ وہ آہستہ سے اٹھ کر میرے پاس آ کے بیٹھ گئی۔ مجھے عجیب سا لگا کیونکہ وہ زیادہ تر مجھ سے دور ہی رہتی تھی۔ میری صرف ایک بات مانیں گے آپ؟ اس نے کچھ ایسے انداز سے کہا کہ میں نے پوچھ لیا، کیا مجھے امی کے گھر چھوڑ آئیں؟ جب آپ کا بھائی واپس آ جائے گا تو مجھے بھی لے آئیے گا۔ مجھے غصہ آنے لگا کہ یہ کیا بات ہے، ابو کو اب خدمت کی ضرورت ہے اور اب یہ میرے بھائی کا انتظار کرنے لگی ہیں۔ جب میں نے پوچھا تو وہ گھبرا گئی۔ ایسے ہی میں یہاں پہ بور بھی ہوتی ہوں اور 2 ماہ ہو گئے ہیں امی ابو سے ملاقات بھی نہیں ہوئی۔ میں نے سوچا کہ چلو زندگی میں ایک بار اس کی بات ہی مان لوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، پرسوں میری چھٹی ہے، تو وہ بھی خوش ہو گئی۔ دوسرے دن میری طبیعت خراب ہو گئی تو میں جلدی گھر آ گیا۔ اندر پتہ نہیں کیا ہو رہا تھا، کافی دیر نوک کرتا رہا تو ابو نے دروازہ کھولا۔ ابو کی تو عجیب حالت ہو رہی تھی۔ خیر میں نے گھبرا کر پوچھا نہیں کیونکہ میں بھی بہت سہم گیا تھا۔ اندر آ کے دیکھا تو پاکیزہ کی بھی بہت بری حالت تھی، اس کے بھی رنگ اڑے ہوئے تھے۔ میں اور بھی پریشان ہو گیا۔ مجھے شک ہوا کہ کوئی بات تو ہے جو پاکیزہ اور ابو مجھ سے چھپا رہے ہیں۔ اگلے دن میں نے پاکیزہ سے تیار ہونے کو کہا کیونکہ باجی سے ملے ہوئے مجھے بھی بہت دن ہو گئے تھے، مگر اتفاق سے ابو کی طبیعت خراب ہو گئی۔ ہم دونوں نے جانے کا فیصلہ ملتوی کر دیا۔ ابو ٹھیک ہو گئے، ان کے پیٹ میں اچانک سے درد اٹھا تھا۔ پھر پاکیزہ اتوار کا انتظار کرنے لگی کیونکہ تب میری چھٹی ہوتی تھی۔ پھر تیسرے دن میرا بھائی آ گیا اور پھر ہم دوبارہ نہ جا سکے۔ بھائی کے آنے سے حالات میں تھوڑی تبدیلی آئی۔ بھائی کے جانے کے بعد پھر وہی پراسرار سی خاموشی، ابو پاکیزہ سے اور پاکیزہ ابو سے کھچی کھچی رہتی۔ پھر ایک دن میں آیا تو پاکیزہ بے انتہا رو رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا تو اس نے خود کو سنبھالا اور مجھے ملتان چلنے کو کہا۔ مجھے بہت دکھ ہوا کہ اتنے عرصے سے میں نے اسے اپنے والدین سے دور رکھا ہوا ہے۔ میں نے ابو سے اجازت لی اور شام کو ہم لوگ چل پڑے۔ 2 دن رہ کر میں واپس آ گیا۔ ابو بہت اداس لگ رہے تھے۔ 1 ہفتہ گزرا ہی تھا کہ میں نے کال کی کہ پاکیزہ تمہیں لینے آ جاؤں، تو اس نے کہا کہ نہیں ابھی میرا دل نہیں کر رہا۔ تو پھر میں نے بھی ضد نہ کی، کون سا میں اس کے لیے مرا جا رہا تھا، بس وہ تو مجھے کام کرنے میں مشکل ہو رہی تھی۔ پھر ایک دم سے ابو کی طبیعت خراب ہو گئی۔ ابو بچوں کی طرح ضد کر رہے تھے کہ میں اکیلا نہیں رہوں گا۔ بھائی کے امتحان ہو رہے تھے اس لیے وہ آ نہیں سکتا تھا، تو پھر پاکیزہ کو فون کیا کہ وہ آ جائے۔ پھر دوسرے دن پاکیزہ واپس آ گئی تو مجھے بھی اطمینان ہوا اور ابو بھی کچھ بہتر ہو گئے۔ یوں ہماری شادی کو 1.5 سال گزر گیا۔ باجی ہمیشہ پوچھتی کہ کب خوشخبری سناؤ گے، پر ہمارے بیچ کوئی فزیکل ریلیشن تو تھا ہی نہیں، اور شاید پاکیزہ نے بھی باجی کو اس بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ خیر اب مجھے عجیب قسم کی پریشانی تنگ کرنے لگی تھی اور وہ تھے گھر کے حالات۔ اس دن پھر حسب معمول دروازہ کھلا تھا، میں دبے پاؤں اندر آ گیا۔ پھر ابو کے ہی کمرے سے مجھے عجیب قسم کی آوازیں آ رہی تھیں، جیسے کوئی بولنا چاہ رہا ہو مگر اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا ہو اور اس کو بولنے نہ دیا جا رہا ہو۔ چیزیں گرنے کی بھی آوازیں آ رہی تھیں۔ پھر اچانک میرے دماغ میں عجیب سے خیالات آنے لگے، کہیں پاکیزہ میرے ابو کو مار تو نہیں رہی؟ میں نے زور زور سے دروازہ بجانا شروع کر دیا۔ اندر جو کھلبلی مچی ہوئی تھی اس میں مزید تیزی آ گئی تھی۔ پھر اچانک ہی پاکیزہ نے دروازہ کھول دیا۔ اندر کا منظر بے حد شرمناک تھا۔ پہلے تو میری سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ پاکیزہ کا دوپٹہ نیچے گرا ہوا تھا، بال بکھرے ہوئے تھے، وہ میرے گلے لگ کے رو رہی تھی، اور اندر ابو بیڈ پہ بیٹھے رو رہے تھے۔ میری سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ پھر روتے روتے پاکیزہ نے ہی پہل کی، آپ مجھے بچا لیں پلیز، ورنہ میں خودکشی کر لوں گی، آپ کا باپ شیطان بن چکا ہے۔ میں نے ایک جھٹکے سے اس کو الگ کیا، یہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ ابو آہستہ سے اٹھے۔ میں بتاتا ہوں بیٹا، ہم نے اس لڑکی پر ترس کھا کر اس کی شادی کروائی، اور میں نے ہی اصرار کیا تھا اس کی شادی پر، مگر یہ بہت گندی عورت ہے، روز روز آ کے مجھ سے کہتی ہے، میں کیا بتاؤں بیٹا، میں بوڑھا آدمی ہوں۔ ابو رونے لگ گئے۔ میری تو سمجھ میں کچھ نہ آ رہا تھا کہ میں کس پر اعتبار کروں۔ کچھ تو خدا کا خوف کریں، میں آپ کی بیٹی جیسی ہوں، آپ ان کی بات پر اعتبار نہ کریں۔ میں آپ کو پہلے سے بتانا چاہتی تھی، یہ روز ہی میرے ساتھ گندی حرکتیں کرتے ہیں، تبھی تو میں امی کے گھر جانا چاہتی تھی۔ میں نے پوری قوت سے اس کے گال پہ تھپڑ مارا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھنے لگی۔ تم سمجھتی ہو کہ تم ابو پہ الزام لگاؤ گی اور میں تمہارا یقین کر لوں گا؟ تم جیسی گری ہوئی عورت کے لیے میرے گھر میں کوئی جگہ نہیں۔ میں نے اسے دھکا دیا۔ اس نے بھی غصے میں آ کر اپنی شال اٹھائی اور چل پڑی۔ پھر ابو مجھ سے کہنے لگی کہ بیٹا اچھا ہوا کہ تم نے آج سب کچھ خود دیکھ لیا، ورنہ تو وہ روز ہی مجھے دھمکیاں دیتی ہے کہ تجھے وہ میرے خلاف کوئی بات بتا دے گی، اور پھر میں ڈر جاتا
تبھی تو میں نے تجھے آج تک یہ نہیں بتایا کہ وہ کسی سے ملنے بھی جاتی تھی۔ میں نے منع بھی کیا تھا، تبھی وہ میرے گلے بھی پڑ گئی اور پھر مجھ سے تیری شکایت کرتی کہ تو اسے اس کا حق نہیں دیتا۔ پھر ابو خاموش ہو گئے۔ مجھے غصہ آ رہا تھا کہ اتنے دنوں تک میں اس گندی عورت کے ساتھ رہا جس نے میرے باپ کو بھی نہیں بخشا، وہ میرے معصوم بھائی کو کیا بخشے گی؟ مجھے تو اس بارے میں سوچنے میں بھی گھن آ رہی تھی۔ 2 دن بعد باجی آ گئی۔ میں نے انہیں سب کچھ بتایا، مگر وہ خاموش ہو گئیں اور واپس چلی گئیں۔ بس یہ کہہ گئیں کہ بے شک اسے نہ رکھو مگر اسے طلاق نہ دینا، کیونکہ بدلے میں مجھے بھی طلاق ہو سکتی ہے۔ جب میرے بھائی نے بہت کہا کہ بھابھی کو واپس لے آئیں، کیونکہ ہم نے اسے اصل بات چھپائی ہوئی تھی۔ پھر مزید 1 سال تک ہم نے ان لوگوں سے کوئی رابطہ نہ رکھا۔ پھر ایک دن باجی کا فون آ گیا کہ پاکیزہ اس دنیا میں نہیں رہی۔ اس کی وصیت تھی کہ آخری بار آ جاؤ۔ میرا دل تو نہیں کر رہا تھا، مگر ابو نے کہا کہ مرنے والوں سے کیا حساب، جاؤ ہو آؤ۔ میں چلا گیا کڑوے دل کے ساتھ۔ جب میں وہاں پہنچا تو میں دیکھ کے حیران رہ گیا۔ اس کی حالت تو ایسی تھی جیسے کوئی نشے کا عادی مر گیا ہو۔ باجی نے بتایا کہ اسے بلڈ کینسر ہو گیا تھا۔ آخری رسومات ادا کرنے کے بعد باجی نے مجھے پاکیزہ کی کچھ چیزیں دیں جو کہ اس نے وصیت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد میرے شوہر کے حوالے کی جائیں۔ وہ ڈبہ لے کے میں گھر آ گیا۔ ابو اور میرا چھوٹا بھائی اس عورت کے لیے رو رہے تھے، پر میں تو خوش تھا کہ اچھا ہے مر گئی، گندی عورت تھی، میری جان بھی چھٹ گئی۔ پھر میں نے اس ڈبے کو بغیر کھولے بغیر دیکھے الماری میں رکھ دیا۔ اس کے بعد پھر میں نے شیزا سے دوبارہ رابطہ کیا۔ پہلے تو وہ ملنے سے انکار کر رہی تھی، اس کے بعد میں نے بہت قسمیں دیں، بہت منایا کہ بس ایک بار مجھ سے مل لو۔ پھر اس کو ساری باتیں تفصیل سے بتا دیں۔ اس کے دل میں میرے لیے ابھی بھی محبت تھی، کیونکہ وہ والدین کی اکلوتی اولاد تھی اور بہت ہی لاڈلی تھی، تو اس کے والدین شادی کے لیے راضی ہو گئے۔ تو میں ایک بار اور دلہا بن گیا۔ اس بار تو میں بہت خوش تھا، کیونکہ اس بار تو مجھے میرا من پسند ساتھی ملا تھا۔ شیزا کو پا کر تو میں سارے دکھ درد بھول گیا۔ ابو بھی خوش رہنے لگے۔ شیزا تھی ہی ایسی، خود بھی ہنستی اور دوسروں کو بھی ہنساتی۔ میری چھٹیاں ختم ہو گئی تو مجھے آفس جانا پڑا۔ شیزا کو اکیلے چھوڑتے وقت مجھے بہت تکلیف ہوئی۔ آفس سے میں اس کو 2-4 بار فون کرتا۔ یوں ہماری شادی کو 4 ماہ گزر گئے۔ شیزا امید سے تھی، ہم دونوں بہت خوش تھے، مگر یہ بات ہم نے سب سے چھپائی کیونکہ ہم ابو کی برتھ ڈے پہ سرپرائز رکھنا چاہتے تھے، جس میں ابھی بہت وقت تھا۔ جب میں آفس سے آیا تو شیزا کچھ پریشان تھی۔ میں نے پوچھا تو کہا کہ طبیعت کچھ عجیب سی ہو رہی ہے۔ میں نے آرام کرنے کو کہا۔ دوسرے دن پھر یہی ہوا۔ تیسرے دن شیزا کا موڈ سخت آف تھا۔ میرے پوچھنے پہ وہ مجھ سے الجھ پڑی۔ میں سمجھا کہ شاید طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے ایسی چڑچڑی بن گئی ہے، مگر پھر یہ تو روز کا معمول ہو گیا۔ وہ روز ہی مجھ سے جھگڑتی اور پھر آخر میں کہتی کہ مجھے الگ رہنا ہے۔ میں اس سے کہتا کہ ہم ابو کو چھوڑ کے کہاں جا سکتے ہیں، تو وہ کہتی کہ ابو کی شادی کر دی جائے۔ میں اس کی بات پہ ہنسنے لگتا۔ میں کہتا کہ بھلا یہ عمر ہے ابو کی شادی کرنے کی، تو وہ کہتی ہاں کیوں نہیں، یہی تو عمر ہوتی ہے جب انسان کو سہارا چاہیے ہوتا ہے۔ اور پھر وہی سب ہونے لگا جو پہلے ہوتا تھا۔ شیزا کا دروازہ بند ہوتا اور مجھے اب کچھ کھٹکنے لگا، مگر اس بار میں نے اس معاملے کو کھل کے سمجھنا چاہا۔ میں شیزا کو اس کے ماں باپ کے گھر چھوڑ آیا۔ دوسرے دن ابو کی طبیعت خراب ہو گئی۔ وہ ضد کرنے لگے کہ شیزا کو واپس لے آؤ۔ اب غور سے دیکھنے میں پتہ چلا کہ جیسے ابو اداکاری کر رہے ہوں۔ تو شام کو میں شیزا کو واپس لے آیا۔ وہ پھر سے مجھ سے الجھنے لگی۔ 2 دن تو رہنے دیا ہوتا مجھے سکون سے امی کے گھر۔ صبح ہوئی تو ابو پھر سے ٹھیک ہو گئے۔ میں نے ضد کی کہ میں اب چھٹی کر لیتا ہوں، پر ابو کہنے لگے کہ نہیں، شیزا ہے نا میرے پاس، تم جاؤ۔ ابو کی یہ بات سن کر مجھے وہ سوچنا پڑا جو عام حالات میں کوئی بھی بیٹا اپنے باپ کے بارے میں نہیں سوچ سکتا۔ میں نے شیزا سے کہہ دیا کہ ابو پوچھیں تو کہہ دینا کہ میں گھر میں نہیں ہوں، کیونکہ ابو کمرے میں ہوتے تھے اور میرے جانے کے بعد ہی باہر آتے تھے۔ پھر میں اندر بیٹھ گیا۔ وہ بھی یہی چاہتی تھی اور وہ پھر اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ کچھ دیر بعد مجھے ابو کی آوازیں آئیں، بہو رانی اپنے خوبصورت ہاتھوں سے مجھے چائے تو بنا دو۔ شیزا کچن میں چلی گئی۔ ابو بھی کچن میں آ گئے۔ میں بھی دبے پاؤں کچن کے دروازے کے پاس کھڑا ہو گیا۔ کچن میں خاموشی تھی۔ پھر اچانک سے شیزا کی گھبرائی ہوئی آواز آئی، ابو آپ وہاں بیٹھے، میں لے آتی ہوں۔ کیوں، میں تمہارے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا؟ آخر اتنی خوبصورت بہو ہے میری۔ میں نے دروازے سے تھوڑا سا جھانک کے دیکھا تو ابو نے شیزا کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ ان کا ہاتھ پھسلنے لگا۔ وہ شیزا کے اور بھی قریب ہوتے جا رہے تھے۔ مجھ سے برداشت نہ ہوا اور میں اندر آ گیا۔ ابو مجھے دیکھ کے گھبرا گئے، پر میں نے ظاہر نہیں کیا۔ باپ اور بہو میں کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ ارے بیٹا، آج تم آفس نہیں گئے؟ شیزا اب مطمئن دکھائی دے رہی تھی۔ نہیں ابو، ایسے بس دل نہیں کیا، اور شیزا کو بھی واپس میکے لے کے جانا تھا۔ آپ کی بیماری کی وجہ سے بس اسے واپس لے آیا تھا۔ اب تو آپ بالکل ٹھیک ہیں، اس لیے شیزا کو اب تھوڑا ریسٹ دیا جائے۔
शिजा ने अब्बू को चाय दी और अंदर चली गई। मैं भी उसके पीछे चला गया। अच्छा हुआ आज आपने ये सब कुछ खुद देखा भी और सुना भी। मैं सोचती थी कि आपको कैसे बताऊं, आप तो मेरी बात का यकीन ही नहीं करेंगे। पाकीज़ा के साथ भी ऐसा ही हुआ होगा। मुझे तो फिर भी सहारा था, मगर उस बेचारी। खैर, अब आप जल्दी से कुछ कीजिए। शिजा की बात मुझे बिल्कुल ठीक लगी। दोपहर के खाने के बाद मैं उसे मैके छोड़कर एक दोस्त से मिला। वो नफ्सियात का माहिर था। उसने मुझे बताया कि कुछ लोग रोमान पसंद होते हैं और बुढ़ापे में भी उनकी आदत नहीं जाती। दूसरी किस्म वो होती है जो खुद को तन्हा महसूस करते हैं। फिर जब तन्हा महसूस करते हैं तो साथी की तलाश करते हैं, तो इस किस्म की हरकतें करने लगते हैं। दोनों सूरतों में यही बेहतर है कि उनको अकेले ना रहने दिया जाए, उनकी शादी कर दी जाए। मुझे इनकी ये बातें बिल्कुल ठीक लगीं। इसके लिए मैंने शिजा से कह दिया। उसने अपनी अम्मी से कहकर जल्द ही एक बेवा का रिश्ता सामने रख दिया। अब्बू को मनाना मुश्किल था, मगर मेरी बाजी ने उनको मना लिया। यूँ मेरे छोटे भाई की शादी के साथ हमने अब्बू की भी शादी कर दी। काफ़ी साल बाद मेरे बेटे की शादी थी। तब वो मुझे डब्बा मिला जिसे मैं भूल ही चुका था। उसमें एक डायरी थी जिसको पढ़कर तो मेरे आंसू ही बहने लगे। उसमें लिखा था कि किस्मत से मेरी शादी फ़हीम से हो गई। ना चाहते हुए भी उसको मेरे साथ शादी करनी पड़ी, मगर वो इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। भाभी ने बताया था कि फ़हीम शिजा नामी लड़की से मोहब्बत करता है। मुझे फ़हीम से भी बड़ी हमदर्दी थी कि मेरे बाप की इज्जत बचाने के लिए उसने इतनी बड़ी कुर्बानी दी। अपनी मोहब्बत को कुर्बान करना शायद बहुत मुश्किल काम है। मैं फ़हीम की इस कुर्बानी को कभी नहीं भूलूंगी। उनका छोटा भाई मुझसे बेहद मानूस है। कद में तो वो फ़हीम जैसा ही लगता है, मगर मेरे छोटे भाइयों की तरह है। मुझे तो 12 साल का लगता है। मुझसे वो ऐसे लाड करता है जैसे कोई अपनी माँ से करता है। मैं भी उससे उतना ही प्यार करती हूँ ताकि उससे माँ की कमी महसूस ना हो। मुझे उसमें फ़हीम की झलक नज़र आती है, लेकिन सिर्फ सूरत की हद तक। और अब्बू भी मुझसे उसी तरह प्यार करते हैं जिस तरह सकी बेटी से किया जाता है, मगर कमी है तो सिर्फ फ़हीम की। मैं उससे बहुत प्यार करने लगी हूँ। मेरा दिल करता है कि वो भी मुझसे इतना ही प्यार करे जितना मैं उससे करती हूँ, लेकिन ये तो मुकद्दर के खेल हैं। मगर बस अपनी किस्मत होती है ना कि सबका प्यार पाने के बावजूद मुझे उस शख्स का प्यार चाहिए जिसकी नज़रों में मेरे लिए कोई भी जज्बा नहीं है। मगर मैं फिर भी खुश हूँ। मेरी आंखें हमेशा मुस्कुराती रहती हैं, मगर मेरा दिल हमेशा फ़हीम की मोहब्बत के लिए तड़पता रहता है। कहते हैं कि मोहब्बत तो पत्थर को भी पिघला देती है, इसलिए मैं कोशिश करती रहूँगी। एक दिन तो ऐसा आएगा कि वो पिघल ही जाएगा। फिर डायरी की दूसरी डेट पे लिखा हुआ था, मुझे पता नहीं क्यों आज बहुत डर सा लग रहा है। मेरी बहुत जिद करने के बाद फ़हीम मुझे महके ले आया है। मैंने अहद किया था कि मैं अब इस दर की चौखट कभी नहीं छोड़ूंगी। मेरा दम घुटने लगा है। मगर उस वक्त जब फ़हीम घर पे नहीं होता, बेशक वो मुझसे प्यार नहीं करता, मेरी तरफ देखना भी पसंद नहीं करता, मगर वो मेरी तरह एक साहिबान की तरह है। अब्बू के अंदाज बहुत बदल गए हैं। वो मुझे अजीब तरह ट्रीट करते हैं। पहले तो मैं यही समझती रही कि शायद वो मुझे बेटी समझ के ट्रीट कर रहे हैं, मगर अब उनके लमस में शफकत नहीं बल्कि एक हवस महसूस होती है। हालांकि ये सोचने से भी मुझे घबराहट होती है, मगर उनका बहाने बहाने से मुझे बुलवाना, मुझे घूर घूर कर देखना, अपने सामने बिठाए रखना, फिर कहना कि मेरे सर पे मालिश कर दो, फिर टांगे दबाना, बिला वजह की तारीफ करना, और वो भी इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करना जैसे कोई अपनी महबूबा के लिए करता है। और सबसे ज़्यादा टेंशन मुझे तब होती है जब वो मुझे गले लगाना चाहते हैं। मैं ये सब कुछ महसूस करती हूँ, पर फ़हीम से नहीं कह सकती, क्योंकि कोई भी बेटा ऐसी बातें अपने बाप के बारे में बर्दाश्त नहीं कर सकता। और दूसरा ये कि मैं पहले ही फ़हीम की नज़रों में कोई इज्जत नहीं रखती। यूँ तो वो मुझे धक्के देकर निकाल देगा। मैं अब बहुत परेशान रहती हूँ। पहले मेरा देवर था तो मुझे फ़िक्र नहीं थी, मगर अब तो अब्बू ने भी उसको ज़बरदस्ती हॉस्टल भेज दिया है। फ़हीम के जाने के बाद वो दरवाज़ा बंद कर देते हैं और फिर वही खेल शुरू हो जाता है। मैं जितना उनसे छुपना चाहती हूँ, जितना उनसे दूर जाना चाहती हूँ, वो उतना ही मेरे करीब आ जाते हैं। मैं तो उनको अपने बाप की तरह समझती हूँ। यही सोच सोच के मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। दिल करता है बहुत दूर चली जाऊँ, मगर क्या करूँ। फ़हीम से न जाने क्यों, बावजूद इसकी नफ़रत के, मैं उससे दूर नहीं रह सकती। मैं ये भी जानती हूँ कि वो मेरा कभी नहीं हो पाएगा, मगर मैं फिर भी हमेशा उसकी रहूँगी। ये सब कुछ पढ़ के तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं पाकीज़ा की हैंड राइटिंग पहली बार देख रहा था। वो पगली मुझसे कितनी मोहब्बत करती थी। इस तरह मैंने उसकी दूसरी तहरीर पढ़ना शुरू की। ये उस दिन लिखी थी जब हमने उसको जलील करके निकाला था। लिखती क्या है पता नहीं क्यों मेरे नसीब में इतनी जिल्लत लिखी हुई है। पहले ऐन निकाह के वक्त इनकार कर दिया गया और फिर फ़हीम के ज़िम्मे थोप दिया गया, और आज मैं बेगुनाह होते हुए भी गुनहगार साबित हो गई।
بغیر کسی قصور کے مجھے سولی پہ چڑھایا گیا، وہ بھی کتنے گھٹیا طریقے سے۔ میں ان کی نظر میں کتنی گر گئی۔ میری قسمت میں ایسا کیوں لکھ دیا گیا؟ آج جو حقارت اور نفرت ان کی نظروں میں تھی، اس سے بہتر تھا کہ میں زہر کھا کر ہی مر جاتی۔ اے اللہ، پوری دنیا کی نظروں میں گرایا ہوتا مگر سوائے فہیم کے۔ وہ تو پہلے ہی مجھ سے محبت نہیں کرتے تھے، پر میں پھر بھی خوش تھی۔ کم از کم نفرت بھی تو نہیں کرتے تھے نا۔ کاش فہیم مجھے ایک موقع دے دیتے، میں اپنی صفائی تو بیان کر دیتی۔ کم از کم میرے دل کا بوجھ تو ہلکا ہو جاتا۔ اب میرے لیے اس دنیا میں کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ ہاں، بھابھی نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ فہیم سے التجا کریں گی کہ وہ میرے نام کو اپنے نام کے ساتھ جدا نہ کرے۔ میری رپورٹ دیکھ کے امی کتنی روئی ہیں خواہ، پر میں تو بہت خوش ہوں۔ جب مجھے پتا چلا کہ مجھے بلڈ کینسر ہے تو مجھے بہت سکون ملا کہ آخر کوئی چیز تو مجھے میری خواہش کے مطابق ملی ہے۔ اس دنیا میں تو مجھے کچھ نہ ملا، بس موت مل جائے یہی کافی ہے، پر میری آخری سانس میں بھی بس فہیم کا نام ہوگا۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ فہیم بھی مجھے اس شدت سے یاد کرے جس طرح میں اسے یاد کرتی ہوں۔ پاکیزہ کی ڈائری کو میں نے دل سے لگا لیا۔ میری آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہنے لگا۔ جب وہ ڈائری پڑھ کے میں سویا تو مجھے خواب میں نظر آئی، مجھے دور بیٹھے دیکھتی ہے اپنی پاکیزہ آنکھوں سے۔ لگتا ہے اس نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ یہ ڈائری پڑھنے کے بعد ہر روز میں اس کو خواب میں دیکھتا ہوں، اسی طرح اپنے کمرے میں موجود۔ سارا دن گزرنے کا انتظار میں اس لیے کرتا ہوں کہ رات میں میری پاکیزہ سے ملاقات ہوگی۔ میں اس سے اس قدر محبت کرنے لگا ہوں کہ مجھے خود پر بھی یقین نہیں آتا، اور یہی سوچتا ہوں کہ مجھے اس سے محبت ہوئی بھی تو کب؟ اس کے مرنے کے 22 سال بعد۔ مگر اب یہ وہ محبت ہے جو کبھی نہ ختم ہوگی۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اس دنیا میں ہم ساتھ تو نہ ہو سکے، مگر اس دنیا میں ہم دونوں کو ساتھ کر دینا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے پیاروں کے ساتھ لازمی شیئر کریے گا۔ شکریہ۔